السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ شرک کی معافی ہے یا نہیں ہے؟ مطلب جو بندہ شرک کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، یعنی کہ اس نے توبہ نہیں کی، پوری زندگی شرک کرتا رہا، پوری زندگی اللہ رب العالمین کے شریک بناتا رہا، موت تک اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملی اور اپنے اسی شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، کیا یہ اس کی معافی ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وَرَحْمَتِ وَسِعَةً كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اپنے شامل حال لیا ہوا ہے، لیکن یقین کیجئے شرک کے معاملے میں اللہ کی رحمت انتہائی تنگ ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کی ہرگز معافی نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو۔ رب کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے سوا کوئی جرم ہو، کوئی گناہ ہو، رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ رب العالمین چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو نہیں کریں گے۔ لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمائے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار، جو شخص اس حالت کے اندر مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، رب کا قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لہذا معلوم چلا کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے سوا کوئی کتنا بڑا گنہگار ہو، کوئی زانی ہو، جواری ہو، شرابی ہو، بڑے سے بڑا کوئی بھی گنہگار، اگر اللہ چاہیں گے معاف کرنا اللہ کر دیں گے۔ بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو، کسی شرابی، کسی زانی، کسی جواری کو، جس کو آپ سمجھتے ہو یہ بہت بڑا گناہگار ہے، آپ کے فتوے اس کے خلاف ہوں کہ یہ شخص بہت گناہگار ہے، یہ تو نمازیں چھوڑتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، جناب فلاں 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 ان گناہوں کے اندر مبتلا تھا، زناکار تھا، شرابی تھا، سیہکار تھا، لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رحمان اور رحیم اور کریم رب، جس کو چاہے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، شرک کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، کون پوچھ سکتا ہے اللہ رب العالمین سے اس بندے نے یہ گناہ کیا آپ نے معاف کر دیا، اس کی بادشاہی ہے۔ لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بندے کو اپنا قانون بتا رہا ہے جو دنیا میں اللہ کا شریک بناتا تھا، اللہ کے سوا کہتا تھا، وہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی دستگیر ہے، وہ بھی بگڑیوں کا بنانے والا ہے، المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی یا حسین۔ رب کا قرآن کہتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے نہیں معاف کرنا اس شخص کو جو اللہ کا شریک بناتا ہو۔ نام عبداللہ عبد الرحمن ہو تو کیا ہوا؟ پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوا ہے، ختنہ ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے سے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے کہ جناب میں بہترین مسلمان، اور جناب کرتا ہے کیا ہے؟ غیروں کے آستانوں پر سجدے کرتا ہے، غیروں سے منتیں مشکلات مانگتا ہے، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ یعنی جس کا نام منموہن ہے، جو مسلمان نہیں ہے، وہ یہ سب کچھ کام کرے، غیروں کے آگے جھکے، غیروں سے مانگے، آپ اس کو کافر کہتے ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ نام عبداللہ عبد الرحمن نعرہ لگاتا ہے یا علی مدد، نام مسلمانوں والے، کام ہندوؤں والے، نام مسلمانوں والے، کرتوت مشرکین والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کی کبھی بھی بخشش نہیں کرے گا۔ دیکھیے شرک اللہ رب العالمین کو کسی بھی حالت میں قبول نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو شریک برداشت نہیں کر سکتا، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو شریک برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عام سی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔
ایک شخص تھا، اسے اپنی بیوی سے بڑی محبت، بیوی کو اس نے کہا رات کہ میرے کپڑے استری کر کے رکھ دینا، صبح دفتر جانا ہے۔ صبح اٹھا، بیوی سے پوچھا کہ میرے کپڑے استری کیے؟ بیوی نے کہا ہو سرتاج بھول گئی، معاف کر دیجیے۔ خاوند تھا، محبت تھی، معاف کر دیا۔ جوتے مانگے، بیگم جوتے لے کر آؤ، بیوی نے کہا سرتاج جوتے پالش کرنا بھول گئی ہوں، معاف کر دیجیے، محبت تھی، معاف کر دیا۔ چلو ناشتہ لے کر آؤ، ناشتے میں آملیٹ کھانا ہے۔ بیوی نے جلدی سے پیاز مرچیں کاٹی، فٹافٹ خاوند کے سامنے آملیٹ پیش کیا۔ خاوند نے کہا ہو اتنی تیز مرچیں کر دی۔ بیوی نے کہا سرتاج معاف کر دیجیے، آئندہ اتنی تیز مرچیں نہیں ہوں گی، محبت تھی، معاف کر دیا۔ شوہر چلا گیا، دفتر سے واپس آیا تو دیکھا کہ بیوی دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خاوند نے کہا خیریت تو ہے، یہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہنے لگی سرتاج لائٹ گئی بھی تھی، پنکھے بند تھے، گرمی سے برا حال تھا، اس لیے دروازے کے آگے کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ کہتی سرتاج ایک بات بولوں؟ وہ کہتا ہے جی بولیے۔ کہتی سرتاج ابھی دروازے کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، جیسے ہیں تو آپ بھی بہت خوبصورت، لیکن اس نوجوان کی تو کیا ہی بات تھی۔ خاوند نے جب اپنی بیوی کے منہ سے الفاظ سنے کہ میرے علاوہ میری بیوی میرا حق میں کھا کے کسی اور کی اپنے منہ سے تعریف کرتی ہے، اسی وقت کہتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ بیوی کہتی ہے سرتاج اتنی سی بات کے اوپر آپ نے مجھے طلاق دے دی، میں نے رات یہ کام کیا، آپ نے معاف کیا، میں نے کپڑے استری نہیں کیے، آپ نے معاف کیا، جوتے پالش نہیں کیے، آپ نے معاف کیا، میں نے آملیٹ میں مرچیں تیز کر دیں، آپ نے معاف کر دیا، اس جرم کے اوپر آپ نے مجھے معاف کرنے کے بجائے مجھے طلاق دے دی۔ خاوند نے کہا جو جرم تو نے اس وقت کیا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے۔ ایک انسان اپنا شریک کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور اب رحمان جو انسان کے اوپر اتنے انعامات کرتا ہے کہ جس نے دیکھنے والی آنکھیں دی، سونگنے والی ناک دی، بولنے والی زبان دی، پکڑنے والے ہاتھ دیے، سننے والے کان دیے، ان تمام انعامات کے بعد اللہ رب العالمین ایک ہی تو تقاضا کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے بندہ مومن، تجھے بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری زندگی کا مقصد اللہ لیعبدون کہ تو بندگی صرف میری کرے گا، پرستش صرف میری کرے گا، مجھی کو حاجت روا دستگیر سمجھے گا، میرے علاوہ کسی کو مافوق الاسباب مدد کے لیے نہیں پکارے گا۔ وہ بندہ مسلمانیت کا دعویٰ بھی کرے، اپنی مسلمانی کو ثابت بھی کرے، جناب میں سب سے بڑا مسلمان، نام عبداللہ عبد الرحمن، نعرے حیدری یا علی، مشکل کشائی کا وقت، یا علی مشکل کشا، یہ مسلمان ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ایسی مسلمانی پر تف ہے، افسوس ہے اس اسلام کے اوپر جو کلمہ محمد کا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حاجت روا مشکل کشا کسی اور کو مانتا ہے۔ یقین کیجیے اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا نہ کوئی دستگیر، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑیوں کا بنانے والا ہے۔ وہ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا۔ اس دعا کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم موت تک توحید کے عقیدے کے اوپر ہم کو قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا